اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی چیزیں ناپسند تھی، اور آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی عنوان کے تحت اس کا دوسرا حصہ اور آخری حصہ پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس زیادہ دیر تک مال روک کر کے رکھنا پسند نہیں تھا۔ جی ہاں، ذرا غور کیجئے گا۔ جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر، کیا تجھے وہ سامنے میں احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ مجھے احد پہاڑ کے پاس کوئی کام کے واسطے بھیجنا چاہتے، تو میں نے سورج کی طرف دیکھا اور پھر دیکھا تو ابھی سورج بہت بلند تھا، تو میں نے اس کے بعد کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس وہ بچ جائے۔ کتنی بڑی دریا دلی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مال کو لے کر کے۔ ایک دوسری حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً اپنے ازواج میں سے، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ادھر جو صحابہ کرام تھے ان کا یہ حال تھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گھبرا گئے، ڈر گئے کہ آپ کو کون سی بات ہے، کس وجہ سے آپ اتنی جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک سونے کی ڈلی یاد آ گئی، سونے کی ایک بسکٹ مجھے یاد آ گئی، تو میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات آ جائے اور میرے پاس وہ موجود ہو، لہٰذا میں نے اسے رات ہونے سے پہلے ہی تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، لوگوں میں بانٹنے کا حکم دے دیا۔ مسند احمد کی ایک روایت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں بیان فرماتی ہیں، ان کے سامنے میں دو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھے ابو سہیل اور ایک تھے ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ اے ابو سہیل اور اے ابو زبیر، کاش کہ تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ لمحہ دیکھ لیتے جب آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اس دوران، تو آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے عائشہ، ہمارے گھر میں 6 یا 7 دینار موجود ہے، 6 یا 7 دینار موجود ہے، تم اسے صدقہ کر دینا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اتنی مشغول تھی کہ اسے تقسیم نہ کر سکی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ جب صحت یاب ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم نے وہ 6 یا 7 دینار تقسیم کر دیے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیماری کی وجہ سے میں اتنی مشغول تھی کہ میں اسے تقسیم کرنا ہی بھول گئی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ لا وہ کہاں ہے 6 اور 7 دینار؟ ذرا سنیے یہاں پر بات کیا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان دونوں سے کہ آپ نے مجھ سے وہ 6 یا 7 دینار منگوائے اور پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں میں رکھا، اور دونوں ہتھیلیوں میں رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کیا خیال ہے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس دنیا سے چلے جاتے، وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کر لیتے اس حال میں کہ ان کے پاس یہ 6 یا 7 دینار موجود ہوتا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، اور آج ہم امت محمدیہ کا یہ حال ہے کہ حلال تو حلال ہے، ہم تو حرام مالوں کو بھی سید کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں حلال مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ناپسند کرتے تھے، جو حلال ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ ایک ہیں، حلال تو حلال ہے، حرام کو بھی ہم سید کر کے رکھتے ہیں اور اپنے لیے خوب مال کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ جبکہ جانتے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں میرے دوستو، آپ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کے لیے 2 چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آدم کے بیٹے کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے 2 چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہم اور آپ 2 چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے موت کو ناپسند کرتا ہے، انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ موت اس کو ہر بڑی بڑی فتنوں سے اور آفتوں سے بچانے والی ہے، اس لیے کہ ہر آنے والے دنوں کے اندر بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تھوڑے مال کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، انسان بس یہی چاہتا ہے کہ آج لاکھ ہیں تو میرے پاس کل کروڑ آ جائے، کل کروڑ آ جائے تو پرسوں آ کر کے میرے پاس 10 کروڑ آ جائے، میں ارب پتی کھرب پتی وہ بن جاؤں، میں لاکھوں ملین ڈالر کا حقدار ہو جاؤں، اس کا مالک بن جاؤں۔ انسان اسی کے اندر رہتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کم مال اگر ہو اس کے پاس تو یہی اس کے لیے اچھی ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ دنیا میں کم مال کا ہونا اس کے لیے آرام اور راحت کا باعث ہے، اور آخرت میں جلد حساب ہونے کا سبب ہے۔ جی ہاں، آخرت کے اندر انسان کے پاس کم مال ہوگا تو کم حساب دے گا، اور زیادہ مال ہوگا تو زیادہ حساب دے گا، لیکن ہم اور آپ ناپسند کرتے ہیں، نہیں مال مال مال، اسی میں تو ہماری اور آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناپسند کرتے تھے اور ہم اور آپ کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہی ہے ہماری ہلاکت و بربادی کی سبب، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ہر وقت ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں، خوشحال کبھی نہیں رہتے۔ سب کچھ ہے، کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، ہر چیز ہمارے پاس پہلے کے بنسبت بہت کچھ ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر چین و سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ زیادہ 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 زیادہ، اسی زیادہ نے ہمیں ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے۔ جی ہاں، یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کوئی آپ کے پیچھے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ لوگ جو ہے اپنے سے کمتر درجہ والوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے پیچھے ہی چلاتے ہیں، اپنے آزو بازو نہیں رکھتے، اپنے سائیڈ کے سیٹ پر بھی نہیں بیٹھاتے ہیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی و انکساری اختیار فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے چلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے دائیں اور بائیں چلے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے آج کل جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو اپنے قریبی بھٹکنے نہیں دیتے، یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم ہمارے غلام ہو، یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ کہ سید الاولین والآخرین، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی احساس نہیں۔ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ آپ میرے دائیں چلیے، آپ میرے بائیں چلیے، پیچھے مت چلیے۔ جو بڑے بڑے سردار لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، ناپسند کرتے تھے۔ اور اس کے اندر خطرہ بھی ہے، جو انسان اگر پیچھے پیچھے چلے گا تو اس کا پاؤں کا اگر لگ جائے، دونوں کا پاؤں اگر آپس میں ٹکرا جائے تو دونوں بھی گر جائیں گے، خطرہ بھی ہے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ناپسند ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی نہ ہو، یاد رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ناپسند کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر کوئی انسان آخرت کا طلبگار ہے، اگر کوئی انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ یہ تھی جو آج کل بہت سارے لوگ پیری اور فقیری کے نام پر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس ناپسند کے بارے میں حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، بہت سارے لوگ دلیل دیتے، ارے بھائی ہمیں ان سے محبت ہے اور محبت میں ایسا کرنا جائز ہے، بولتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے گا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو پیر اور فقیر جب بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے مرید ان کے آتے ہی کھڑے ہو جانا، جو انسان کھڑا نہیں ہوا وہ تو شیطان ہے، وہ ان کا مرید ہی نہیں ہے، بولتے یہ میرا دشمن ہے، بھگاؤ یہاں سے۔ اور سن لیجئے یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے، جو انسان ایسا سوچتا ہے، جو انسان ایسا سمجھتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے دل کے اندر کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث بھی ذرا سن لیجئے، اپنے علم میں رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، کہ جس انسان کی یہ خواہش ہو، جس انسان کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ کبر کی علامت ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کھڑے ہو جائیں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرید اس کے لیے کھڑے ہو جائے، ہاتھ باندھ کر کے ٹھہر جائے، تو اس کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ اور غرور کے اندر وہ انسان مبتلا ہے، وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا ہے، وہ انسانیت کی توہین کر رہا ہے، وہ انسان کو ذلیل کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی یہ خواہش ہو، جس انسان کی یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ کی پناہ، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو یہی کراتے ہیں دن رات میں؟ سوچ لیجئے، فیصلہ خود کر لیجئے، لوگوں کو بتلائیے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند تھی میرے دوستو، اس میں سے ایک چیز جو آج ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے گا آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے۔ آج ہم پہلے کے بنسبت بہت زیادہ بیمار ہیں، آج ہمارے اندر جو ہے ذہنی اور جسمانی اور روحانی کوئی چین و سکون نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا تھے چٹنی روٹی اور چاول کھا کر کے مست رہتے تھے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، 80 سال 90 سال کے ہو گئے تو گڑگے میں درد نہیں آتا تھا، اور آج 20 سال کے نوجوان کے گڑگے میں درد آ جا رہا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی اور روحانی
جو کمزوری ہمارے اندر آ گئی ہے، جانتے کیوں؟ اس لیے آ گئی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ناپسند عمل کو اپنا لیا ہے۔ ناپسند عمل، ہاں جی ہاں، ہم نے اور آپ نے اپنا لیا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یکرہ النوم قبل العشاء، جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند تھا۔ جی ہاں، چوک گئے نا؟ آج ہماری رات کب ہوتی ہے؟ ہماری رات ہوتی ہے 12 بجے، ہماری شام ہوتی ہے 10 بجے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم جب سونے جاتے ہیں تو ٹی وی دیکھنے پر ایسے مگن ہوتے ہیں، کھاتے اتنا کھاتے ہیں کہ کھٹی ڈکار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن رہتے ہیں، کھاتے رہتے، معلوم ہوگا پورا ہنڈی ختم کر دی۔ جب تک ہم سونے کے وقت میں موبائل نہیں گھور لے تب تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ اسی لیے تو آج ہمارے بچوں کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، اسی لیے تو آج ہمیں سر درد کی بیماری ہے، اسی لیے تو آج ہماری یہ پریشانیاں ہیں۔ کیوں؟ ہم جلدی نہیں سوتے ہیں، اور جب جلدی نہیں سوتے ہیں تو ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا؟ ہماری جو اتنی خرابیاں ہیں، آج اتنی بیماریاں ہیں، کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ناپسندیدہ عمل تھا کہ عشاء کے بعد بات نہیں کرنا، کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو انسان جتنی دیر رات میں جاگے گا اتنی زیادہ وہ بیماری کے اندر مبتلا رہے گا۔ سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اور جو انسان جتنا جلدی عشاء کے بعد سو جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ صحت مند رہے گا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور عمل ہے۔ اور جو انسان جتنا جلدی سوئے گا اتنا ہی وہ کریکٹ فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ یاد رکھ لیجئے، اب ہم 12 بجے سوئیں گے، 6 بجے اٹھیں گے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سوئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیور کمزور ہوں گے، ہماری آتڑیاں کمزور ہو جائیں گی، ساری بیماری ہمارے جسموں کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جبکہ انسان کو سونے کے لیے کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے چاہیے، لیکن ہم سوتے 4 گھنٹہ، دن بھر پریشان رہتے ہیں، ہکلاتے رہتے ہیں، پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد۔ ارے آپ جلدی سو کر کے دیکھیے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، ہم اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ناپسندیدہ عمل کو، جس کو ہم نے اور آپ نے گلے لگا لیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، طلاق دے دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کیسے بیمار ہوتے۔ کبھی نہیں بیمار ہوں گے۔ کبھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ بیمار ہوتے تھے؟ بائی چانس کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے؟ ہمیشہ صحت مند رہتے تھے، ہمیشہ۔ کیوں؟ انہی سب وجوہات کی وجہ سے۔ عشاء سے پہلے سونا بھی نہیں ہے، اور نماز کے بعد، عشاء کے بعد بات بھی نہیں کرنی ہے، دنیاوی بات، فضول بات۔ انسان اچھائی بات کر سکتا، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا، اپنی بیوی سے بات کر سکتا، وہ سب ہم تھوڑی کرتے۔ ہم تو باہر چوک چوراہوں پر چائے پیتے پیتے 11-12 بجاتے ہیں، بیوی انتظار کرتی رہتی ہے، اور جاتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں، کیا سو گئی اتنا جلدی، اور لوگ گالی بکنا شروع کر دی، اور لڑائی جھگڑے فتنے فساد، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی تو ہے۔ انہی سب وجوہات کی وجہ سے ہمارا چین و سکون اجڑ گیا ہے، ہمارے گھر جو برباد ہو رہے، ہمارا جو روحانی اور جسمانی چین و سکون اجڑ گیا ہے، انہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ عمل کو اپنانے کی وجہ سے۔ تو کیا آج سے عمل کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بھی ہماری جو ہے خرابی ہی میں سے ایک ہے۔ ہم اور آپ کھانے پینے کے آداب نہیں جانتے، جیسے تیسے بس ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا، بس پیٹ بھر جائے، اتڑی سوج جائے، بس اسی میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ جبکہ کھانا ہمیں ایسا کھانے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہم کھائیں تو وہ کھانا ہمارے جسموں کو لگے، ہماری صحت بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے بھی آداب سکھلائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آداب کیا ہے جس کا ہم اور آپ خیال نہیں رکھتے؟ وہ یہ کیا ہے کہ ہم اور آپ جب تھالی میں کھاتے ہیں تو بس بیچ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بیچ سے، پلیٹ کے بیچ میں سے ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ سن لیجئے، پلیٹ کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ جی ہاں، جیسا کہ الحدیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کان یکرہ ان یؤخذ من راس الطعام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ کھانے کے بیچ میں سے انسان لقمہ اٹھائے۔ جی ہاں، کھانے کے بیچ کے اندر، کیوں؟ کھانے کے بیچ کے اندر برکت ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔
کنارے سے کھانا، اور وہ بھی اپنے سامنے سے کھانا۔ بہت سارے لوگ ہیں بس پہلے کنارے کنارے سے کھاتے، ایسا کرنا ہماری پیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کنارے سے اپنے سامنے سے کھائے۔ آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں، ہمارے لیے بہت عبرت ہے اس کے اندر، ذرا غور سے سنیے گا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے۔ آپ نے ان کو ایک مرتبہ کھانے کے لیے بلایا، چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، اور جیسے ہی کھانے کے لیے بلایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانے بیٹھنے لگے تو ان کا جو پورا ہاتھ تھا پوری تھالی کے اندر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے ایک لقمہ اٹھائے، کبھی ادھر سے ایک لقمہ اٹھائے، کبھی یہاں سے اٹھائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے بچے ذرا رک جا، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کھا۔ جی ہاں، آج ہم بسم اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بسم اللہ تو بھول ہی جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے۔ ارے ہم جب موبائل میں دیکھتے رہیں گے تو ہم بسم اللہ بولیں گے؟ جب ہماری نظر ٹی وی پر ہو، جب ہمارا دماغ ٹی وی کے اوپر ہو تو ہم بسم اللہ بولیں گے؟ کبھی نہیں بولیں گے۔ تو ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کھانوں کے اندر برکت کیسے رہیں گی؟ ڈش کا ڈش نکل جائیں گے لیکن ہمارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور یہ ایسا حدیث کے اندر ہے۔ کیسے موقع سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آئی اور تھالی کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد اور ایک بدو دیہاتی دوڑتے ہوئے آیا اور پلیٹ کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، جانتے ہو ان دونوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ شیطان نے ان دونوں کو دوڑا کر کے میرے پاس لایا تاکہ شیطان اپنے لیے کھانا کو حلال کر لے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہر کھانے کے اندر شیطان شریک ہوتا ہے، ہمارے کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی جس طرح سے میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ابھی شیطان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پکڑ لیا تھا، یہ حقیقت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ سے کہا کہ غلام بسم اللہ بول کے کھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا۔ جی ہاں، یہاں اصل بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جب حکم ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے، جس کے اندر ہماری دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہمارے لیے فائدے ہیں میرے دوستو۔ لیکن ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، کیسی کیسی خرابیاں آج ہمارے اندر ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام ناپسندیدہ چیزوں کو اپنا لیا ہے، انہی میں سے کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو، بڑے ہی پتے کی بات بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے، اور آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس کے کرتوت کا پھل ہوتا ہے، وہ اس کے زبان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے انسان کے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار انسان، اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار دوسروں کو اوپر ڈالتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے مجھے۔ اور خاص طور سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عورتوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور سے جو نئی نویلی دلہن ہو، اور اگر گھر میں کچھ حادثہ ہو جائے تو بس مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، دلہا ہو، شو ہو، کہنا شروع کر دیتے، میں نے اس سے شادی کیا ایسا ہو گیا۔ کہتے یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے برکت ہی ختم ہو گئی ہے، یہ قدم رکھی ارے میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، لیجیے، ہے کہ نہیں ایسا ہمارے سماج معاشرے کے اندر؟ تبھی تو آج اتنے فتنے۔ آئیے اب ذرا حدیث سن لیجئے، آئیے اب ذرا حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی تو ناپسند تھا۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھا فال لینا پسند تھا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا سمجھنا یہ پسند تھا۔ اور وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی سے بدشگونی لینا، کسی سے بدفعلی لینا، یہ بالکل ہی ناپسند تھا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی عادت کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ شادی کرنا ہو تب، بچہ پیدا ہوا تب، کوئی اچھا کام کرنا ہو تب، دکان کھولنا ہو تب، ہر وقت میں لے جاتے ہیں فعال کھولنے کے لیے۔ یہ تو شرک ہی ہے۔ یہ فعال لینا اور کسی کو برا سمجھنا، یہ ہمارے سماج کے اندر بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی چیز ناپسند تھی۔ ہرگز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے اسی سے کوئی انسان بدشگونی لے۔ ارے ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسان اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو ذمہ دار بناتا۔ اگر کبھی ہمارے اور آپ کے سامنے میں اس طرح کی بات آ گئی، سننے میں آئی، تو آپ فوراً تنبیہ کریں، ارے بھائی دوسروں کو کیوں دوش دیتے ہو؟ دوسروں کو ذمہ دار کیوں بناتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اعمال دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو۔ ابھی تمہیں مصیبت آتی ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم نے جو برے کام کیے ہیں، آج اس کا پھل مل رہا ہے۔ اس کے آنے سے، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ناپسندیدہ عمل کو اپنا لیا۔ اسی میں سے ایک چیز ذرا آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے، سب سے آخری بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف تھوکنا ناپسند تھا۔ جی ہاں، بڑا ہی کیا بتلاؤ میرے دوستو، ہمارے سماج معاشرے کے اندر لوگ ہی الٹے ہو گئے۔ کوئی پیشاب پیخانہ کر رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ گھر کے اندر کوئی بچہ، کوئی بڑا آدمی اگر قبلے کی طرف پاؤں کر لے تو دیکھیے لڑنا شروع کر دیتے، قبلے کی طرف پاؤں، ایسا لڑتے، پوچھے مت، جھگڑتے، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو شوق سے کرتے ہیں، اور جو چیز ہے اس کو یاد ہی نہیں رکھتے، اس کو کیئرلیس کرتے ہیں۔ قبلہ کی طرف تھوکنا یہ جرم عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ قبلے کی طرف پاؤں کرنا، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے آپ بڑا مسئلہ مت سمجھیے۔ قبلے کا احترام کرنا ایک الگ چیز ہے، بہت سارے لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں۔ قبلے کی طرف تھوکنا کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا حدیث سن لیجئے۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ناک کی نیٹ کو دیکھا۔ ناک کی نیٹ کو آپ نے قبلے کی دیوار میں دیکھا تو راوی حدیث بیان فرماتے ہیں فشق ذلک علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہت گراں گزر گیا، یہاں تک کہ چہرے سے بھی معلوم ہونے لگا کہ آپ نے کتنا تکلیف محسوس کیا، اس لیے کہ یہ جو ہمارا قبلہ ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، دعا تھی۔ اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو قبلہ کو، جو ہمارا قبلہ ہے اسے بدل دے۔ پہلے بیت المقدس تھا، پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی تھی اس کی طرف، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف تھوک دیکھا، بلغم دیکھا۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان کیسے قبلے کی طرف تھوکتا ہے، جبکہ وہ انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی انسان قبلے کی طرف نہ تھوکے، بلکہ اگر کسی انسان کو تھوک آ جائے تو اپنے بائیں طرف تھوک لے، اپنے بائیں طرف، نماز کے دوران کی خاص طور سے بات ہے، اپنے بائیں طرف تھوک لے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے وہ مٹی کی فرش تھی، یہاں تو بنڈے سب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ تھوکنا شروع کر دیں، مولانا حدیث سنائے ہم تھوکنے لگے، غلط ہوتا دیکھ لیجیے۔ جی ہاں، ہر حدیث کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے لیے ہے، ہم دو چیز نہیں کر سکتے، بائیں طرف بھی نہیں تھوک سکتے، بازو والا لڑنے لگے گا، اپنے پاؤں کی طرف بھی نہیں تھوک سکتے، مخمل کی اور قالین کی حسیریں رہتی ہے، تو ہمارے لیے ایک تیسرا آپشن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چادر کا کنارہ پکڑا، ذرا غور کیجئے گا، اپنے چادر کا کنارہ پکڑا اور پھر اس میں تھوکا، اور تھوکنے کے بعد اس کو مل دیا اور کہا کہ تم میں سے کسی انسان کو تھوک آئے تو وہ ایسا کر لے۔ تو اگر ہمیں تھوک آ جائے تو ہم کرچیف وغیرہ میں تھوک لے اور مل لے، یہ ہمارے لیے آج بھی ہے۔ اب آئیے ابو داؤد کی سب سے خطرناک حدیث میں سناتا ہوں، ذرا معمولی مت سمجھنا، تھوکنے کے وقت ذرا خیال رکھنا۔
لیکن ہم اور آپ خیال کرتے ہیں نہیں، بس ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے لڑتے رہتے. اور تو اور میں نے کیا دیکھا ہے، انسان کیسا دیکھ لیجئے کم عقل ہے، زندگی میں کیا بولتا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنا. چلیے مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، مان لیتے ہیں کہ بھائی نہیں کرنا، اور جیسے انسان مر جاتا پیچھے جو اسے قبلہ کی طرف پاؤں کر دیتے. یہ لیجئے، جو چیزیں زندگی میں حرام تھی مرنے کے بعد حلال ہو جاتی ہے، یہ کون سی رواج ہے بھائی؟ بھائی غلط اگر ہے تو وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، پھر یہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے رائج کر لیے. کوئی حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے اس کو سنیے اور عمل کیجئے، بچنے کی کوشش کیجئے، بچیں گے انشاءاللہ. آئیے حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، سب سے آخری حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے قبلے کی طرف تھوکا، جس انسان نے قبلے کی طرف تھوکا، قیامت کے دن وہ انسان اس تھوک کو اپنے دو آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر اٹھا کے لائے گا. اللہ کی پناہ. سوچتے ہیں ہم نے کتنی مرتبہ قبلہ کی طرف تھوکا ہوگا؟ نہیں معلوم تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہاں سے معلوم ہو گیا قبلے کی طرف ہرگز ہرگز نہ تھوکے. کتنا سخت وعید ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے.